خرم صاحب ایک تو آپ ذرا یہی بتائے گا کہ یہ ڈیولپمنٹ آپ کے خیال میں بڑی کوئی ہے انپریسیڈنٹڈ سی ڈیولپمنٹ یا ایز اے سیٹ کہ جناب یہ تو ماضی میں بھی بیانات آئے تھے اور اس سے کیا ہوا, اور میرا اصل مقصد کیا ہے اس کو ڈسکس کرنے کا, تھوڑی اگر آواز بڑھا سکے وہ یہ کہ سر پچھلے 1-1.5 سال میں اپنا ذاتی تجربہ آپ کو بتا رہا ہوں, میری ایک رائے ہے, آپ بتائیں کہ آپ کے خیال میں ٹھیک ہے یا غلط ہے, کہ بھائی چارٹر آف اکانومی یا کوئی اور نام دے دیں, اگر یہ نام اچھا نہیں لگتا تو کوئی بھی اور نام دے دیں اس کو, کچھ اکانومی کی کچھ پالیسیز پر اکراس دا بورڈ تمام سیاسی جماعتوں کا اتفاق ہونا چاہیے. بلکہ میں نے کچھ ماہرین سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ بھائی جان اصل میں اتفاق ہوتا ہی ہے, لیکن سب کو اپنی اپنی پولیٹیکل پوزیشن لینی ہوتی ہے, تو وہ بتاتے ہیں جیسے ہمارا اتفاق نہیں ہے. مثال کے طور پہ سب چاہتے ہیں پرائیویٹائزیشن ہو, لیکن جب ان کا مخالف حکومت میں ہوتا ہے نا تو وہ کہتے ہیں نہیں کرو پرائیویٹائزیشن, لوگوں کو بے روزگار کر دو گے. جب خود حکومت میں آتے ہیں تو کہتے ہیں دیکھیں پرائیویٹائز تو کرنا پڑے گا نا, 10 آدمیوں کا کام ہے, چلا 100 لوگ رہیں, باقی 90 تو ملک کی خزانے پہ بوجھ ہے نا, تو سب اپنی سیاست کرتے ہیں. میرا ذاتی تجربہ یہ رہا ہے سر, اور یہ ایک سے زیادہ مرتبہ رہتے ہیں, آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں یہ کہ ہم نے اپنے شو میں جب پی ٹی آئی کے بہت سارے دوستوں سے بات کی تو انہوں نے اس کی کھلے الفاظ میں اس کی مخالفت نہیں مذمت کی. وہ کہتے تھے یار یہ کیا بات ہے, یہ کیا عجیب سی بات ہے, بھائی ہر سیاسی جماعت کا اپنا اپنا الگ الگ منشور ہوتا ہے, تو آپ کا یہ آرگیومنٹ ہی غلط ہے کہ جناب ساری سیاسی جماعتیں جو ہے وہ ایک معاشی پالیسی پہ اتفاق کر لیں. اگر اتفاق کر لیں تو وہ الگ الگ سیاسی جماعتیں ہوں گی ہی کیوں؟ اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ اپنا ایجنڈا ضرور دیں, مینیفیسٹو دیں, لیکن کچھ چیزوں پر کہ ہاں یار اوور آل ہم پرائیویٹائزیشن کے حامی ہیں مثال کے طور پہ, یا اگر ہماری کسی سیاسی مخالف کی بھی حکومت ہوئی اور اس نے چاہا کہ پرائیویٹائزیشن کریں گے تو ہم اس کی راہ میں روڑے نہیں اٹکائیں گے. تو یہ کوئی آج کا اجلاس اس میں آرمی چیف بھی بیٹھے ہیں, فوجی قیادت بھی ہے, سیاسی قیادت بھی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ چارٹر آف اکانومی ایز اے سیٹ, دنیا کا کوئی اور نام دے دو بھائی اگر نام پسند نہیں ہے تو, یہ ایک ورکیبل یا ضروری چیز ہے یا ایک دیوانے کا خواب ہے؟ تھینک یو وسیم. دیکھیں آج کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ خاص کر انویسٹرز سے ریلیٹڈ ہے, اور جو آپ بات کر رہے ہیں چارٹر آف اکانومی کی, ڈیفینیٹلی ہر کسی کا منشور الگ ہوتا ہے اور سیاست ہی منشور پہ کی جاتی ہے. تو یہ دنیا بھر میں اس پہ اتفاق نہیں ہوتا کہ کوئی چارٹر آف اکانومی ہو, کیونکہ کچھ اس طرح کے بھی اکانومسٹ ہیں, کچھ اس طرح کے بھی جو ہے وہ پالیسی ایڈوائزرز ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جی آپ جو ہے بیسکس پہ تو اتفاق کر سکتے ہیں نا, ایجوکیشن ہر کوئی دینا چاہتا ہے, صحت ہر کوئی دینا چاہتا ہے, سیکورٹی ہر کوئی دینا چاہتا ہے, فوڈ کوالٹی ہر کوئی دینا چاہتا ہے, اور چھت ہر کوئی دینا چاہتا ہے, تو اس پہ تو آپ اتفاق کر سکتے ہیں. پھر پولیٹیشنز یہ کہتے ہیں کہ جی اسی پہ تو ہم پالیٹکس کرتے ہیں تو اتفاق کس پہ کریں. تو دیکھیں ہمارے یہاں پرابلم جو ہے نا اس سے بڑھ کر ہو چکی ہے اس وقت, اور اس میں سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہم اپنی اکانومی کو, گورننس کو, فسکل سائڈ کو مینج نہیں کر پا رہے, اور ہر گورنمنٹ نے یہی کیا ہے. تو ہم تو یہ کر سکتے ہیں نا کہ ہر گورنمنٹ نے کیونکہ کنٹریبیوٹ کیا ہے قرضے لینے میں, ہر گورنمنٹ نے کنٹریبیوٹ کیا ہے ٹیکسوں کو صحیح استعمال نہ کرنے میں, تو یہ سارے مل کے یہ تو کر سکتے ہیں کہ جس پہ انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے, جس پہ انہوں نے پرابلمس کھڑی کی ہیں, ان سب کو ایٹ لیسٹ ٹھیک کرنے پہ حامی بھر لیں. تو بات کی بات ہے کہ جی ایجوکیشن, ہیلتھ اور وہ ساری پرائرٹیز آپ نے کرنی ہے. تو میں آتا ہوں اس والی چیز پہ جو ڈیولپمنٹ آج ہوئی ہے کہ انویسٹمنٹ کا بیسکلی جو مجھے سمجھ میں آیا وہ انویسٹمنٹ کا فیسیلیٹیشن سینٹر, ایک سارٹ آف ایک ون ونڈو آپریشن جسے کہتے ہیں, جس کی بہت عرصے سے ضرورت تھی, اور ہم بول کے تھک گئے, ہم بات کر کے تھک گئے کہ اس طرح کی کوئی ایسی کاؤنسل بنائی جائے یا ایسا پلیٹ فارم بنایا جائے جس کے اوپر ساری پروونشل اور فیڈرل اتھارٹیز ملے, اور ایک ورٹیکل جو ہے وہ کوارڈینیشن ہو کہ آج انویسٹر کا پورا جرنی, آج انویسٹر کوئی آتا ہے پاکستان میں, دیکھیں پاکستان ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے, 230 ملین 23 کروڑ لوگوں کی مارکیٹ ہے, اور پاکستان میں انویسٹر بالکل آنا چاہتا ہے. پرابلمز اس کے کیا ہے؟ پرابلم ایز آف ڈوئنگ بزنس ہے, بہت زیادہ ٹیکسز ہیں, لا اینڈ آرڈر کے ایشوز ہیں, انویسٹر کو واپس پیسہ لے کے جانے میں پرابلم ہوتی ہے, ریگولیٹری امپیکٹ بہت زیادہ ہے, بیوروکریٹک ہرڈلز بہت زیادہ ہیں. تو یہ سب چیزیں اگر کوئی کمٹمنٹ کرتا ہے, کمپیٹنٹ ٹیم ڈالتا ہے, اور آئی ایم شیور کہ یہ اگر آج بیٹھے ہیں تو یہ سارے ایک پیج پہ ہوں اور کمپیٹنٹ ٹیم بھی ساتھ میں ایڈ کریں. صرف منسٹریز اور بیوروکریسیز اور ان کا کام نہیں ہے یہ, کیونکہ اسپیشلائزیشن چاہیے اس کے اندر. آپ انڈیا میں دیکھیں ٹوٹل انویسٹمنٹ بینکس کے پاس, انویسٹمنٹ بینکرز کے پاس, انویسٹمنٹ لون جو ہے وہ اینالسٹ کے پاس, اور ان سب کے پاس, پروفیشنلز کے پاس, ان کا جو بورڈ آف انویسٹمنٹ ہے وہ ان کے پاس ہے. اسی طرح ترکی میں, اسی طرح چائنا میں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کمٹمنٹ شو کریں, پلیٹ فارم پرووائڈ کریں, اور بہت زیادہ جو جرنی ہے انویسٹر کا وہ آسان کریں. تو میرے خیال میں ہمارے یہاں پوٹینشیل بہت زیادہ ہے اس طرح. تو خرم صاحب یہ جو آج والی اناؤنسمنٹ ہے جس کو آپ نے ڈیٹیل سے بتا دیا کہ ہاں یہ ون ونڈو آپریشن کی بات ہو رہی ہے, سارا یہ اپنی نوعیت کی انپریسیڈنٹڈ اناؤنسمنٹ ہے, یا آپ کہیں گے کہ نہیں بھائی جان اناؤنسمنٹ تو ایسی بہت ساری ہو چکی ہیں, اس پہ عمل ہو تو انپریسیڈنٹڈ کام ہوگا, یعنی اناؤنسمنٹ اٹ سیلف بھی ایک ہے ڈفرنٹ چیز؟ دیکھیں اناؤنسمنٹ میں آرمی چیف کا خود بیٹھنا تھا, اور پرائم منسٹر کا چیئر کرنا, اور ساتھ میں سارے کی اسٹیک ہولڈرز کو بٹھا کے
ایک سالڈ پلان، اب جیسے پلان آئے گا تو آف کورس اس پہ پتہ چلے گا، لیکن جو ہائی لائٹس نظر آ رہی ہیں اس سے یہ کہ کچھ کافی عرصے بعد اس طرح کی بات ہوئی ہے. آف کورس پچھلی گورنمنٹ نے بھی بورڈ آف انویسٹمنٹ کے تھرو اور ڈفرینٹ پلیٹ فارمس کے تھرو 100 days کا آپریشن کی بات کی تھی کہ 100 days میں ہم ٹرن آؤٹ کرتے ہیں، پھر وہ آف کورس سمہاؤ ہو نہیں پایا. دیکھیں میں وہی بات کر رہا ہوں کہ اناؤنسمنٹ ایک چیز ہے، کمٹمنٹ ایک چیز ہے، اس کو آگے امپلیمنٹ کرنا یہ ایک چیلنج ہوگا، لیکن اگر گئے ہم تو ہمارا بہت بڑا پوٹینشیل ریئلائز ہو سکتا ہے. ٹھیک. اچھا، اور خرم صاحب یہ ٹورڈز دی اینڈ وہی جہاں سے ہماری بات شروع ہوئی جس پہ آپ نے اپنا بالکل موقع بھی دیا، مجھے بتائیے کہ کیا یعنی کیا اگر چارٹر آف اکانومی آپ نے اپنی رائے دی اس پہ ٹھیک ہے، کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ کم از کم مورلی ایتھیکلی سیاسی جماعتیں اس چیز پہ ایگری کریں کہ بھائی چونکہ اکانومی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے ہمارے ملک میں، کسی ملک میں، کم از کم اس پر ہم سیاست نہیں کریں گے. یہاں اس سے میری مراد کیا ہے، کبھی یعنی کیا دنیا بھر میں بھی یہی ہوتا ہے کہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ بھائی آپ کی اسٹیٹڈ پالیسی ہو، کوئی ایک جماعت ہے اس کی پالیسی ہے کہ بھائی میں پرو پرائیویٹائزیشن ہوں، اور ایک کی پالیسی اینٹی پرائیویٹائزیشن، تو اس کی مخالف جماعت اگر پرائیویٹائزیشن کر رہی ہے تو وہ اس کی اینٹی نعرہ لگائے، چونکہ اس کے منشور میں لکھا ہے کہ بھائی میں اینٹی پرائیویٹائزیشن ہوں. لیکن یہاں تو یہ بھی ہوتا ہے نا کہ آپ ایگزیکٹلی اپنے دور میں وہی اقدامات کر رہے ہوتے ہیں اور ایگزیکٹلی وہی کام آپ کا مخالف سیاستدان کرتا ہے، تو آپ کو چونکہ سیاسی فائدہ ہو رہا ہوتا ہے تو آپ اس کو گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں، اور یہ ہم نے دیکھا ہے ہر دور میں ہوتا ہوا. کیا یہ بھی دنیا بھر میں ہوتا ہے، یا ہم کم از کم ہمارے ملک میں ایسی کوئی ایگزامپل سیٹ کر سکتے ہیں کہ ہاں بھائی ہر چیز پہ سیاست کریں گے، لیکن کم از کم یہ کچھ چیزیں ہیں، مثال کے طور پہ فارن پالیسی، مثال کے طور پر کچھ بنیادی اکنامک پالیسیز، کہ جس پر ہم اسکور سیٹل کرنے کے لیے سیاست نہیں کریں گے؟ بالکل ہو سکتا ہے. دیکھیں ہمارے یہاں سب سے بڑا پرابلم ہو رہا ہے کہ جو کہ دنیا کی بہترین اکانومیز کی اسٹرینتھ رہی ہے، اور وہ ہے ایک کی ورڈ، وہ ہے پالیسی کنسسٹنسی. پالیسی کنسسٹنسی ہی ہمارا سب سے بڑا پرابلم ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جی انویسٹر کو 10 سال کا ہم بینیفٹ دیں گے، ایک آپ اکنامک زون میں آ جائیں، اور پھر ہم اگلے ہی جو ہے ٹینر جیسے کسی اور گورنمنٹ کا آتا ہے یا IMF کا نیا پروگرام لیتے ہیں تو وہ اس کو جو ہے یو ٹرن لے لیتے ہیں ہم. تو وسیم ہمارا پرابلم ہی پالیسی انکنسسٹنسی ہے. اگر پالیسی انکنسسٹنسی کو ہم پالیسی کنسسٹنسی کنورٹ کریں اور اس کو لیگل کور دیں، اور لیگل کور کو بھی ریلیجیسلی امپلیمنٹ کریں، تو آپ کو پتا ہے ایک انویسٹر اگر کامیابی سے یہاں سے نکلے گا نا تو وہ 100 کو لے کر آئے گا. آج چائنا جو ہے 100 بزنسز آپ کے یہاں جو ہے وہ زونز میں لگانا چاہ رہا ہے، لیکن اس کو بھی پرابلم یہ ہو رہی ہے کہ اس کو یہ کور نہیں ملتا. دوسری بات یہ ہے کہ سی پیک آپ دیکھیں نا، سی پیک ہے تو سی پیک کے اوپر سب نے اس پہ حامی بھری کہ ہاں ہم سب آگے لے کے چلیں گے. اس طرح کی چیز اگر ہم سب مل کے کریں اور پالیسی کنسسٹنسی میں کنورٹ کریں، لیگل کور دیں اور اس کو فوراً لے کے چلیں، اور آگے انویسٹر کو بتائیں کہ آپ 5 سال کے لیے آئیں، 10 سال کے لیے آئیں، 15 سال کے لیے آئیں، ہماری پالیسی سیم رہے گی چاہے گورنمنٹ چینج ہوتی رہے. تو آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے اس ملک میں یہ ایک ڈویبل چیز بھی، بلکہ ایک چیز کرنی چاہیے. آپ کہہ رہے ہیں. بہت شکریہ.